السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ اکرام پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ لقمان کی آیت نمبر 31 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ تدبر کرنے، اس پر ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے، شیطان مردود سے ہماری حفاظت فرما لے۔ الم تری ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک سمندر میں اللہ کے فضل سے کشتیاں چلتی ہیں؟ کیا آپ نے یہ دیکھا نہیں کہ کشتیاں اللہ رب العزت کے فضل سے سمندر کے اوپر چلتی ہیں؟ ذرا ہم غور کریں کہ سمندر کا پانی اس زمین سے 75% زیادہ ہے، مطلب ہماری زمین صرف 25% ہے، پانی 75% ہے، اور اس کے اوپر سے جب یہ ہماری کشتی چلتی ہے، ناؤ چلتی ہے، تو اس کی وقت ایسی ہے جیسے کہ پانی کے اوپر کوئی تنکا چل رہا ہے۔ ذرا سی بھی موج اگر آگے پیچھے ہوئی تو اسے تباہ اور برباد کر دے گی۔ تو یہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ پانی اس کے بوجھ کو پانی کے اندر یہ ڈوبتی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک سمندر میں اللہ کے فضل سے کشتیاں چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے، اس میں بلا شبہ ہر بڑے صابر اور شاکر کے لیے نشانی ہے۔ صبار شکور دونوں مبالغے کے صیغے ہیں کہ بہت زیادہ صبر کرنے والا اور بہت زیادہ شکر کرنے والے کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں۔ اب اس کے اندر صبر، جو کشتی میں بیٹھتا ہے اور جب کشتی سے اترتا ہے تو اس کے لیے پھر وہ شکر کرتا ہے۔ جب تک کشتی میں رہتا ہے، جب تک وہ صبر کرتا ہے، اور کشتی میں کیا کچھ نہیں حاصل ہوتا اسے، جیسے یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے، اپنی رحمتیں تم پر تمام کرے۔ جیسے دوسری جگہ بھی اگر ہم دیکھیں سورہ نحل آیت نمبر 14 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، اور وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کر دیا، یعنی تمہارے تابع فرمان کر دیا، تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ، یعنی مچھلیاں تازہ نکالو، اور اس سے زینت کی چیزیں نکالو، یعنی مونگا اور موتیاں نکالو۔ اور کئی لوگوں کی اسی کے اوپر زندگیاں چلتی ہیں اور ان کی گھر گرہستی چلتی ہے کہ اس کے اندر سے وہ مونگا موتی وغیرہ نکالتے ہیں جنہیں تم پہنتے ہو، اور تو کشتیوں کو دیکھتا ہے کہ اس میں پانی کو وہ چیرتے ہوئے چل نکلتی ہے، اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو۔ یہ بھی اللہ کے فضل سے وہ پانیوں کو کاٹتے ہوئے آگے نکلتی ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کر سکو، یعنی اس کا دیا ہوا رزق تم نکال سکو۔ یہ نشانیاں تو اس کے اندر ہیں ہی،
لیکن ایک اور نشانی ہے. خیر ایک اور آیت آپ لکھے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 66، اس کے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ اس کے اندر کیا نشانیاں ہیں. تمہارا رب وہی ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے، وہ ہے تمہارا رب. آپ ایک کھیلے کو اگر ڈالیں گے تو پانی میں ڈوب جائے گا، لیکن اتنی بڑی بڑی کشتیاں پانی کے اوپر چل رہی ہے اور وہ پانی اسے ڈبا نہیں رہا ہے. تو تمہارا رب ہے، تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیوں کو چلاتا ہے تاکہ تم اس کا کچھ نہ کچھ فضل تلاش کرو. یقیناً وہ ہمیشہ سے تم پر بے حد مہربان ہے. یقیناً اللہ رب العزت ہمیشہ سے تم پر بہت مہربان ہے. یہ جو رزق ہمیں سمندر سے مل رہا ہے، مونگا موتی وغیرہ، زیورات وغیرہ یا مچھلیاں، اس کے علاوہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے. اور وہ کیا نشانی ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو بندہ پہچان لیتا ہے. اللہ کی وحدانیت کے، اللہ کے ایک ہونے کا اسے یقین اس کے اندر آ جاتا ہے. وہ اس کا اقرار کر لیتا ہے جو خشکی میں نہیں کر پاتا. دین کو خالص کر لیتا ہے، باطل معبود کو بھول جاتا ہے. آپ غور کریں، جب کشتی چل رہی ہوتی ہے اور موجوں کی لہر میں، موجوں کے اندر جب وہ پھنس جاتی ہے، بھنور میں جب وہ پھنس جاتی ہے، تو یہ اپنے دین کو بالکل خالص کر لیتا ہے. صرف اللہ رب العزت کا ہو جاتا ہے اور سارے باطل معبود کو یہ بھول جاتا ہے اور صرف ایک رب کو یہ پکارنے لگتا ہے جو خشکی میں عام دفعہ نہیں ہو پاتا. تو یہاں پر یہ بھی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے. تو یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک نشانی ہے کہ بہت بڑی بڑی طوفانوں کے اندر انسان کو گھیرنے کے بعد، اور جیسے کہ اتھا سمندر کے اوپر یا پانی کے اوپر کوئی تنکا ہو، ایسی حیثیت انسان رکھتا ہے، ایسے حیثیت اس کا ناؤ رکھتا ہے، اس کی کشتی رکھتی ہے. لیکن اللہ رب العزت ان موجوں کے بیچ میں سے، اس بھنور کے بیچ میں سے اسے زندہ اور سالم باہر نکالتا ہے، یہاں تک کہ انہیں زیورات اور گوشت یعنی مچھلیوں کو دے کر کے بھی ان کو وہاں سے باہر نکالتا ہے. تو یہ کون کر سکتا ہے؟ صبار شکور، جو بہت زیادہ صبر کرنے والا ہے. اس مصیبت اور پریشانی کے وقت میں وہ صبر کرتا ہے، اللہ رب العزت کو پکارتا ہے، شکر کرتا ہے، اور جیسے ہی اس کشتی سے وہ باہر نکلتا ہے اپنے رزق کو لے کر کے اور اپنی زندہ جان کو بچا کر کے، جب وہ باہر نکلتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے. آیت نمبر 32، اور جب سمندر سائبانوں کے مانند کوئی موج انہیں ڈھانپ لیتی ہے. اب سمندر میں یہ چل رہا ہے، سائبانوں کے مانند یعنی بڑی بڑی موجیں جب اسے ڈھانپ لیتی ہے تو وہ اطاعت و فرمانبردار ہو کر اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے. اب اطاعت اور فرمانبرداری صرف اللہ رب العزت کے لیے خالص ہو جاتا ہے، باطل معبود سے اپنے رشتے کو کاٹ دیتا ہے اور اللہ کو پکارنے لگتا ہے. اب یہاں پر وہ صرف اللہ رب العزت کا ہو گیا. اگزامپل کے طور پر کشتی میں سبھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں مومن بھی ہے، انکار کرنے والے بھی ہیں اور منافق بھی ہیں. اب کشتی جب چل رہی ہے اور بھنور میں پھنس گئی، بڑی بڑی موجوں کے بیچ میں آ گئی، اب اس کی حیثیت تنکے کی جیسی ہو گئی، ادھر ادھر یہ گوتے کھا رہی ہے. تو یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے، جتنے بھی قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے، مومن ہیں، انکار کرنے والے، منافق ہیں، یہ سب اللہ رب العزت سے عہد کرتے ہیں کہ اللہ تو بچا لے اور تو ہی بچانے والا ہے. تو وہ اب اس مصیبت کے وقت میں سارے باطل معبود سے اپنے رشتے کو کاٹ کر کے اللہ رب العزت سے جوڑ لیتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ تو ہی ہمارا خالق اور تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی اس مصیبت سے ہمیں نکال سکتا ہے. اور اس کو ہم اپنی زندگی میں اگر لا کر کے دیکھیں تو ہم کسی 4 ویلر کے اندر ہیں اور اس کا بریک فیل ہو گیا. جتنے بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں مومن بھی ہیں، غیر مومن بھی ہیں اور منافق بھی ہیں. یہ سب سارے باطل معبود کو بھول کر کے صرف ایک اس آسمان والے کو یاد کرنے لگتے ہیں، اس رب کو یاد کرنے لگتے ہیں، اس مالک کو یاد کرنے لگتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ یہی ہمارا خالق اور مالک ہے. یہ اقرار کرتے ہیں کہ وہی ہمیں بچا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی طاقت ہمیں بچا نہیں سکتی.
یہ ڈاؤن کے اندر ہماری گاڑی جا رہی ہے، یا کسی بھی دوسری مصیبت میں بھی پھنس جاتے ہیں، بڑی بیماری میں پھنس گئے، کاروبار ختم ہو گیا، یا کوئی ایسی چیز ہو گئی، تو یہ ساری چیز کو بھول کر کے اللہ کو، تو وہاں پہ یہ عہد کرتے ہیں۔ تو 3 قسم کے لوگ ہیں یہاں پر، یا 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک ایمان والے ہیں اور ایک غیر ایمان والے، یا منافق ہے، کہتے ہیں وہ کہ ہم ایمان والے ہیں لیکن نہیں ہیں، تو اللہ کو پکارتے ہیں، تو یہ سب مل کر کے اللہ کو پکارتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں خشکی کے طرف سے نجات دیتا ہے تو ان میں سے چند میانہ روی یعنی عہد پر قائم رہتے ہیں، چند قائم رہتے ہیں۔ کل کی کلاس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اکثریت کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اکثریت ادھر جا رہی ہے، ہم ادھر جائیں گے، یعنی اکثریت کو وہ سچ سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں کہ زیادہ لوگ اس طرف ہیں، یعنی یہ صحیح ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا بتایا جا رہا کہ جب یہ مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو چند ہی لوگ ہیں جو اپنے عہد پر قائم رہتے ہیں، چند ہی لوگ، بار بار آپ کو یہ بات ملے گی کہ چند ہی لوگ ہیں جو ایمان پر قائم رہتے ہیں، چند ہی لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کو ماننے والے ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کے شریعت پر قائم رہنے والے ہوتے ہیں، اس کی توحید پر قائم رہنے والے ہوتے ہیں، اور باقی لوگ اس عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ عہد کا توڑ دینا، دیکھیں آگے آیت میں آ رہا، اور ہر عہد کو توڑنے والا ناشکرا ہی ہماری آیت کا انکار کرتا ہے۔ تو اللہ کی آیت کا انکار کون کرتا ہے؟ جو عہد کا توڑنے والا ہوتا ہے، مصیبت میں جب پھنس جاتا ہے تو صرف اللہ کو پکارتا ہے۔ مریض کو ہاسپٹل لے کر کے گئے تھے، اب ڈاکٹر نے روم سے باہر نکل کر کے بول دیا کہ اب تو صرف مالک ہی بچا سکتا ہے۔ اس وقت تو کوئی اور یاد نہیں آتا، نہ ڈاکٹر کو یاد آتی ہے کوئی دوا، کوئی آپریشن، اور نہ مریض کو کوئی کچھ یاد آتا ہے۔ اب صرف خالص ہو کر کے یہ اللہ رب العزت کو پکارتا ہے کہ اللہ ہی جان کو بچانے والا اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے جان بچا دی تو کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر نے بچا لیا، اور اگر مریض مر گیا تو اللہ نے مار دیا، مر گیا تو اللہ نے مار دیا، بچا لیا تو فلاں ڈاکٹر نے بچا لیا، اگر وہاں نہیں جاتا تو نہیں بچتا، وہ انجیکشن نہیں ملتا تو نہیں بچتا، وہ آپریشن نہیں ہوتا تو نہیں بچتا۔ تو یہ شکر نہیں کیا اس نے، اور عہد جو کیا تھا اللہ رب العزت کی عبادت کا، اس کو بھی توڑ دیا۔ تو جو عہد کو توڑ دیتا ہے اور ناشکری کرتا ہے، وہی اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، وہی اللہ کی نشانیوں کا، وہی اللہ رب العزت کی نشانیوں کا جو ہے وہ انکار کرتا ہے۔ اب ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں کہ جب مصیبت اور پریشانی میں ہم مبتلا ہوتے ہیں تو ہم خالص ہو کر کے صرف ایک رب کو پکارنے لگتے ہیں، اور اگر ہمیں اس سے نجات مل جاتی ہے تو ہمارا طریقہ اور ہمارا عمل یہی ہونا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں بچایا، میں نے اپنی صلاحیت سے یا فلاں ڈاکٹر کی وجہ سے یا فلاں چیز کی وجہ سے کسی سے نہیں بچا، بچانے والی ذات اے اللہ رب العزت تیری تھی۔ تو جو اپنے عہد پر پورا رہے گا اور شکر کرے گا تو وہی اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتا ہے، وہی اللہ کی آیتوں پر چلنے والا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بہت زیادہ شکر کرنے والا اور بہت زیادہ صبر کرنے والا بنا دے، آمین۔ آیت نمبر 33، یہاں پہ موضوع چینج ہو رہا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس، اے لوگوں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ یہاں پر ناس کا لفظ آیا ہے، ناس یعنی ہے مانو جاتی کے لوگوں، اے ہیں انسانوں، تو سارے قسم کے انسان سے اللہ رب العزت یہاں پہ خطاب کر رہا ہے۔ کبھی خطاب اللہ رب العزت صرف ایمان والوں سے کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، کہیں قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کافروں سے کہہ دیجئے، تو کافروں سے بھی خطاب کرتا ہے، منافقوں سے بھی خطاب ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ساری قسم کی انسانیت سے خطاب ہے۔ اب آپ ایک چیز اور غور کریے گا کہ جہاں جہاں پر یہ آیتیں آئی ہے یا ایھا الناس سے، ان آیتوں کو کلیکٹ کر کے، اور جو غیر ایمان والے ہیں جب ان کو آپ یہ آیت سنائیں گے، کیونکہ خطاب انہی سے، تو ان کو جب یہ آیت آپ سنائیں گے تو ان کے دل کو یہ اپیل کرتی ہے، انہیں بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ خطاب انہی سے اللہ رب العزت کر رہا ہے، تو انہیں یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے اور ان کا دل جو ہے اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو ان آیتوں کو کلیکٹ کریں، اور جب بھی ہمیں کسی غیر مسلم سے، غیر ایمان والے سے جب بات کرنے کا موقع ملے تو انہی آیتوں کو ہم پڑھنا شروع کریں، کیونکہ مطالبہ انہی سے ہے۔ اور جب ایمان والی یا ایھا الذین آمنوا جب ہم پڑھیں ایمان والوں کے لیے، تو آپ دیکھیں گے کہ صحابہ اکرام کیا فرماتے تھے، جب یہ قرآن میں آتی ہے یہ بات یا ایھا الذین آمنوا، تو ہم
اپنے آپ کو چوکنا کر لیتے تھے کہ ہمارا خالق ہم سے خطاب کر رہا ہے، ہم سے کچھ بیان کرنے والا ہے، ہم سے کچھ مطالبہ ہے۔ تو بہرحال ان آیتوں کو کریکٹ کرنا ہے، یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے۔ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا۔ اس دن سے ڈرو، یعنی قیامت آنے والی ہے، مرنا ہے تمہیں، اور مر کر کے اپنے خالق کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور وہ دن ایسا ہوگا جو اس دن کے علاوہ ہوگا۔ اس دن کی سختی کی وجہ سے، اس دن کی اپنے آپ کو بچانے کی فکر کی وجہ سے کہ میں اپنے آپ کو کیسے بچا لوں۔ جیسے گھر کے اندر چاروں طرف اگر آگ لگ جائے تو کسی کو کسی کا ہوش نہیں رہتا، صرف وہ اپنی جان کو بچا کر کے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابھی کووڈ-19 تھی تو آپ نے دیکھا کہ ہر انسان صرف اپنے آپ کو بچانے میں لگا ہوا تھا، کوئی کسی کو چھونے کو تیار نہیں، کوئی کسی کے گھر جانے کو تیار نہیں، کوئی کسی کو ہاسپٹل میں لے جانے کو تیار نہیں۔ تو اس سے کئی گنا زیادہ سخت دن وہ ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے لوگوں اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جس دن باپ اولاد کے کوئی کام نہیں آئے گی۔ آج دیکھیں آپ، باپ اولاد کے لیے سب کچھ کرتا ہے، بینک بیلنس اس کے لیے، گھر اس کے لیے، عزت کا جو بھی اس کی سیٹ پر ہے، سب کچھ اولاد کے لیے، لیکن وہی باپ اپنی اولاد کے اس دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ ولا مولود، اور نہ اولاد اپنے باپ کے کچھ کام آئے گی۔ اولاد بھی باپ کے اس دن کوئی کام نہیں آ پائے گی۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ساری کائنات جس رب نے تمہیں بغیر کسی چیز کے تمہیں وجود میں لے کر کے آیا، مٹی سے نطفے سے پھر اسی پروسیس کے ساتھ تمہیں کچھ نہیں تھے اور وجود میں لے کر کے آیا، تو وہی رب یہ وعدہ کر رہا ہے کہ بے شک اللہ کا یہ وعدہ ہے، یعنی مرنے کے بعد وہ زندہ کرے گا، اور ایسا دن ضرور تمہارے اوپر لے کر کے آئے گا کہ تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ بس دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اس دنیا کی چکا چوند میں پھنس کر کے، اس دنیا کی لالچ میں پھنس کر کے تم آخرت سے کہیں دھوکے میں نہ آ جاؤ۔ جیسے ابھی ہم کیوں نہیں علم حاصل کر رہے، کیوں نہیں عمل کر رہے؟ کیونکہ بچے چھوٹے ہیں، اس لیے ہم علم حاصل نہیں کر سکتے، تو علم حاصل نہیں کر سکتے تو عمل بھی نہیں کر سکتے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہیں صاحب، ہم ان کی خدمت میں لگے ہوئے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ گھر ابھی بن رہا ہے تو گھر بنانے میں ہم لوگ لگے ہوئے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ شادی ہے گھر میں تو شادی میں ہم لوگ لگے ہوئے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ سیزن ابھی چل رہا ہے اور ہم سیزن میں لگے ہوئے۔ تو یہ سب چیز کیا ہے؟ یہ دنیا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے تو یہ سب دنیا جو ہے یہ کوئی فریضے کو ٹال نہیں سکتی، یہ ہماری ساری مصروفیت رہے گی، لیکن فرض اپنی جگہ رہے گا۔ جو احکامات ہیں اللہ رب العزت کے، جو اوامر اور نواہی ہیں، وہ ان چیزوں کو نہیں ٹال سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ سمجھایا پس دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ دھوکہ ہے۔ کیوں دھوکہ ہے؟ دھوکہ کس کو کہتے ہیں؟ دھوکہ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ چل رہا تھا یا ہمارے ساتھ کام کر رہا تھا اور اچانک اس نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، گویا کہ اس نے دھوکہ دے دیا۔ ہم اس کے سہارے پر چل رہے تھے کہ یہ ہمارے کام میں ہمارا ساتھ دے گا، یا ہماری بزنس میں ہمارا ساتھ دے گا، یا ہماری زندگی میں ہمارا ساتھ دے گا، اور اچانک اس نے طلاق دے کر کے چلا گیا، دھوکہ دے دیا۔ تو یہ پوری زندگی، یہ بچے ہوں، ماں باپ ہوں، یا گھر ہمارا جو بن رہا ہے، اور جو شادی بیاہ ہو رہی ہے، اور جو سیزن ہو رہا ہے، یہ سب دھوکہ ہے، کیونکہ جب موت آئے گی تو یہ سب کچھ چھوٹ جائے گا۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ کہا پس دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور کوئی دھوکے باز تمہیں اللہ کے متعلق دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اب دوسری چیز، دو چیز ہے جس کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ ایک تو یہ دنیا کی محبت، اس کو حاصل کرنا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں حاصل کرنا، اللہ نے سکھایا نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کہ اللہ دنیا ہمیں عطا کر اور آخرت ہمیں عطا کر اور جہنم کے آگ سے بچا لے، لیکن دنیا کی جتنی حیثیت ہے اتنی اس کے اوپر طاقت
اتنی اس کے اوپر صلاحیت ہماری لگائی جائے گی، اتنا اس میں وقت لگے گا، جتنی اس کی وقت ہے، جتنی اس کی حیثیت ہے، جتنی اس کی اوقات ہے۔ اور آخرت جو ہمیشہ ہمیش کی ہے، اس کے اوپر اتنا فوکس کیا جائے گا، اتنی محنت کی جائے گی، اتنی جدوجہد، اتنی تیاری کی جائے گی۔ تو اس سے یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ اسی میں الجھ کر کے اب اوامر اور نواہی تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، علم کیا حاصل کرنا ہے، کیا عمل کرنا ہے، سب کچھ ختم۔ تو یہ دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ تو ایک تو اس سے ہمیں فائٹ کرنا ہے، ایک اس سے ہمیں لڑنا ہے، اور دوسرا ایک اور چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ اور کوئی دھوکے باز تمہیں اللہ کے متعلق دھوکے میں نہ ڈال دے، اس دھوکے باز سے بھی لڑنا ہے۔ اور یہ دھوکے باز کون ہے؟ یہ دھوکے باز شیطان ہے۔ اور شیطان کون ہے؟ شیطان انسانوں میں بھی ہوتا ہے اور جناتوں میں بھی ہوتا ہے، اور دونوں طرف کے شیطان جو ہے وہ وسوسہ کرتے ہیں، وہ ہمارے دل میں پلاننگ ڈالتے ہیں، ہمارے دلوں میں بات ڈالتے ہیں، ہمیں اکساتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے اکساتے ہیں۔ تو اب ہمیں پہچاننا ہے کہ یہ جو ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے، یہ اللہ رب العزت کا دوست ہے یا دشمن ہے؟ یہ شیطان ہے یا مومن ہے؟ شیطان کی کیا پہچان ہے؟ وہ اللہ کی نافرمانی کی دعوت دیتا ہے، خود بھی نافرمانی کرتا ہے اور نافرمانی کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ہم نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ مومن کی کیا صفت ہے اور منافق کی کیا صفت ہے۔ تو منافق کی صفت میں یہ آتا ہے کہ وہ اور اس کے ساتھی، اس کے ہاں کی جو خواتین ہیں، وہ برائی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی خود کرتے ہیں اور برائی کی دعوت دیتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں بچنا ہے۔ دو بہت اہم بات یہاں پہ بتائی گئی، پھر سے آپ آیت کے اوپر غور کریں۔ اے لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو۔ تو یہاں پہ رب کی پہچان کرائی گئی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ تو جو غیر ایمان والے ہیں انہیں رب کی معرفت ہمیں کرانا ہے۔ جب وہ رب کو جانیں گے جب تو اس سے ڈرنے کی بات ہوگی، اور رب کی پہچان بہت جلدی انسان کو ہو جاتی ہے جب اسے بتایا جاتا ہے کون بنانے والا سورج کا، زمین کا، آسمان کا، تو رب کو ہم نے پہچانا۔ اور پھر اس کے بعد اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنی اولاد کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ یعنی ایک دن ہے جب ہمیں مرنا ہے، اور یہ وعدہ کون کر رہا ہے؟ اور نہ اولاد اپنے باپ کے کچھ کام نہیں آئے گی، بے شک یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جس رب نے اس دنیا کو سجایا ہے، جس رب نے اس دنیا کو بنایا ہے، جس رب نے تمہیں بنایا ہے، وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ تمہیں مرنا ہے اور مر کر کے تمہیں حاضر ہونا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ بس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ اس دنیا میں الجھ کر کے اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، اور یہ دھوکہ ہے کیونکہ اسے کبھی بھی چھوڑنا ہے، یہ کبھی بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دے گی۔ کوئی قبر میں آنے والا نہیں، نہ تمہاری دولت آنے والی، نہ تمہارے رشتہ دار آنے والے، نہ تمہارے دوست احباب آنے والے، اور نہ ہی تمہاری سیٹ آنے والی ہے، نہ تمہاری پوزیشن آنے والی ہے۔ سب دھوکہ ہے، سب چھوڑ دیں گے تم کو۔ تو اس کی لالچ میں مت رہو۔ اور دوسرا، اور کوئی دھوکے باز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ تو جتنا دنیا ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے اتنا ہی دوست ہمارا اٹریکٹ کرتا ہے۔ یہ دھوکے باز، اگر دوست ہمارا شیطان ہے تو ہمیں تباہ اور برباد کرنے سے کوئی بچا نہیں سکتا، اور وہ انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جناتوں میں بھی۔ جنات کے جو ہوتے ہیں وہ تو ہمارے دل میں وسوسہ کر رہے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن جو نظر آ رہے ہیں کم سے کم اس کو پہچاننے کی تو صلاحیت ہمارے اندر ہو جائے، اور اس کو پہچاننے کی صلاحیت اللہ رب العزت جا بجا مطلب ہر جگہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ہے شیطان، یہ ہے منافق، یہ ہے غیر ایمان والا، اس سے بچنا ہے، اس سے دوستی نہیں کرنا ہے، کیونکہ دوست کی ہی بات مانی جاتی ہے۔ ہم کس کی بات مانتے ہیں؟ دوست کی ہی بات مانتے ہیں۔ اور یہ جو دوست ہے، یہ جو شیطان ہے، یہ کبھی ہمارا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، ہمارا دوست بھی ہو سکتا ہے، ہمارا پارٹنر بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں اسے پہچاننا ہے اور اس سے بچنا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے، پھر سے سنیں، اور کوئی دھوکے باز تمہیں اللہ کے تعلق سے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اس تعلق سے چند آیتیں دیکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 48، سورہ بقرہ آیت نمبر 48۔ اور اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی جان کے کچھ کام آئے گی، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ دنیا میں اسی خیال میں انسان جی رہا ہے کہ کوئی ہماری سفارش کر لے گا، ہم کسی کا دامن پکڑ لیں گے، لیکن خالق کائنات بتا رہا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 48، اور اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی جان کے کچھ کام آئے۔ کوئی جان کسی جان کے کوئی کام نہیں۔ یہاں فرشتے بھی آ گئے اور ساری چیزیں آ گئی،
اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا. سورہ بقرہ کی آیت الکرسی میں بھی یہ بات آئی. اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا. دنیا میں جو ہم کما رہے ہیں وہ وہاں پہ لے جا نہیں سکتے، اور لے جا بھی لیے تو کوئی فدیہ وہاں پہ قبول نہیں کیا جائے گا کہ اے اللہ یہ میری اولاد ہے، اس کو تو جہنم میں ڈال لے مجھے بچا لے، اے اللہ یہ میری بیوی ہے، اس کو تو جہنم میں ڈال لے مجھے بچا. وہاں کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی، مطلب ان کی مدد کو بھی کوئی آنے والا نہیں. سورہ عبسہ آیت نمبر 33 سے 33 سے 37 تک. فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَةُ، پس جب کانوں کو بہرا کر دینے والی قیامت آ جائے گی. یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا. وہ ایسا ہولناک دن، ایسا سخت دن ہوگا کہ جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنے ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے بھاگے گا. اللہ اکبر. اس دن ان میں سے ہر شخص ایک ایسے حالت میں ہوگا جو اسے بے پرواہ کر دے گی. مطلب یہ ساری رشتہ داریوں سے بے پرواہ. آج انہی رشتہ داریوں کے پیچھے پڑ کر کے اللہ رب العزت کے احکامات کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے فرائض کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ رب العزت کے حکم کو چھوڑ رہے ہیں، شریعت کو چھوڑ رہے ہیں، نبی مکرم کو چھوڑ رہے ہیں، اور یہ سب سے وہ بے پرواہ ہو جائے گا. اگر ہم آج ان سے بے پرواہ نہیں ہوئے شریعت پر عمل کرنے کے لیے، تو کل حشر کے میدان میں ان سے بے پرواہ ہونا ہوگا، اور وہاں پہ ان سے بے پرواہ ہونا ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے پائے گا. کہ انسان اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہے، اپنے بیٹے سے بھاگ رہا ہے، اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہے، اپنے رشتہ داروں سے بھاگ رہا ہے، کوئی کام نہیں آنے والا. تو آج شریعت پر عمل کرنے کے لیے ان سے ہمیں بھاگنا ہوگا. اگر یہ شریعت کے خلاف کہہ رہے ہیں تو، اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری شادی میں یہ شرک اور بدعت ہوگی، تو اب ہمیں ان سے بھاگنا ہوگا. ہمارے کوئی بھی کام میں جو بھی رسم و رواج ہے ان سے بھاگنا ہوگا. دنیا کی اللہ رب العزت نے ایک ایگزامپل دیتے ہوئے سمجھایا اس آیت میں. سورہ حدید آیت نمبر 60. دنیا کا ایگزامپل کس انداز میں اللہ رب العزت نے دیا، جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے بندہ لگا ہوا ہے، اس کے تعلق سے سورہ حدید آیت نمبر 60. جان لو کہ بے شک دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل ہے. ایک کھیل کی طرح ہے. ابھی تک کی زندگی آنکھ بند کر کے سوچ لیں کہ ابھی تک کی زندگی کیا گزری. بس ایسی لگ رہا ہے کہ ایک کھیل تھا جو ختم ہو گیا. اور دل لگی ہے اور بناؤ سنگار ہے. یہ ایک دنیا کی دل لگی ہے کہ یہ مل جائے اور دنیا کا بناؤ سنگار ہے. اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر بڑائی جتانا. پوری دنیا کے لوگ اکثر بیشتر جو ایمان والے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے اوپر بڑائی بنانے میں لگے ہوئے ہیں کہ اس سے میری پوزیشن بڑھ جائے، میری اس سے عزت بڑھ جائے. اب اس عزت کو بڑھانے کے لیے دولت چاہیے، تو دولت کو حاصل کرنے کے لیے نہ حلال دیکھ رہا نہ حرام دیکھ رہا ہے. اور وہ سیٹ مل جائے مجھے، وہ زیادہ عزت والی ہے، تو اس سیٹ کو پانے کے لیے نہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں غیبت کر رہا ہوں، دھوکہ دے رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں، کوئی اس کو لینا دینا نہیں. تو وہی اللہ نے فرمایا، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر بڑائی جتانا اور اموال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے. یہ دنیا ہے تمہاری کہ مال میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، بچوں میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، اولاد میں اس سے آگے بڑھ جاؤں. اس بارش کی، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب جو دنیا کی چمک دمک ہے اس بارش کی طرح ہے. اب یہاں سے اگزامپل اللہ نے شروع کیا. اس بارش کی طرح ہے جس سے اگنے والی کھیتی نے کاشتکار کو خوش کر دیا. ایسی ہوتا ہے کہ بارش گرتی ہے اور کھیتی اگنا شروع ہوتی ہے، بیج پھٹ کر کے اور باہر آتے ہیں. پھر وہ
پک جاتی ہے. اب وہ جوان ہو گئی، پک گئی، پورے شباب میں ہے، پورا رزق تمہیں نظر آ رہا ہے. پھر تو اسے دیکھتا ہے کہ وہ زرد ہو جاتی ہے، پھر چورا بن جاتی ہے. پھر کچھ ہی دن کے بعد تو دیکھتا ہے کہ وہ زرد ہو جاتی ہے، پک جاتی ہے، اور اسے توڑ لیا جاتا ہے، پھر وہ چورا ہو جاتی ہے. یعنی وہاں پہ اس کھیتی جو ہری بھری تھی، وہاں پہ سوائے بھوسے کے اور گھاس پھوس کے اور کچھ نظر نہیں آتا. یہ ہے تمہاری زندگی کہ تم اس دنیا میں آتے ہو، جوان ہوتے ہو، اور کچھ مال دولت عیش و عشرت اور عزت کو تم اکٹھا کرتے ہو، پھر بڑھاپا آتا ہے اور موت تمہیں پکڑ لیتی ہے. پھر اللہ فرماتا آخرت میں بہت سخت عذاب ہے. اب جو آخرت تمہارے لیے ہے اس میں سخت عذاب ہے، اور اللہ کے طرف سے بڑی بخشش اور خوشنودی ہے. اگر تم اللہ رخی زندگی جی کر کے جاؤ گے تو اللہ کی طرف سے بڑی بخشش اور خوشنودی ہے، اللہ کی رضا ہے. اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں. دنیا کی زندگی جس کو حاصل کرنے میں تم لگے ہو، یہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. سورہ حدید آیت نمبر 60، سورہ نساء آیت نمبر 120 اور 121 بھی دیکھیں. وہ انہیں وعدہ دلاتا ہے، یہ شیطان جو وسوسہ کرتا ہے وہ انہیں وعدہ دلاتا ہے کہ یہ کر لو، ایسا ہو جائے گا. اور انہیں آرزویں دلاتا ہے، وعدہ دلاتا ہے کہ ایسا کرو، ایسا ہو کر کے رہے گا، اور انہیں آرزویں دلاتا ہے. اور شیطان انہیں دھوکے کے سوا کچھ وعدہ نہیں دیتا. بے دلیل یہ بلا رہا ہے، اور انسان بے دلیل اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت انہیں بلا رہا ہے دلیلوں کے ساتھ، لیکن یہ بے دلیل انہیں بلا رہے ہیں اور یہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ اس میں، اور اس سے وہ بھاگنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے. وہ انہیں وعدہ دلاتا ہے، پھر شاید دیکھیں، وہ انہیں وعدہ دلاتا ہے اور انہیں آرزویں دلاتا ہے، اور شیطان انہیں دھوکے کے سوا کچھ وعدہ نہیں دیتا. یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے. یعنی جو شیطان کے وسوسے میں اور اس کے وعدہ دلانے میں، اس کی آرزویں دلانے میں کہ دنیا یہ ہے، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اگر اس میں آ کر کے اللہ اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں تو اللہ فرماتا ہے یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور کیونکہ وہ اللہ کے باغی شیطان کی بات مان رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی جو سکھاتا ہے اس کی بات مان رہے ہیں، تو یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ اس میں بھاگنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. آیت نمبر 34، آج کلاس کی آخر آیت. ان اللہ عندہ علم الساعۃ. اس آیت میں 3-4 جگہ علم کے تعلق سے آئے، اور پوری سورت میں اگر دیکھیں، سورہ جو لقمان ہے اس کے اندر بار بار علم کا اور شکر کا ذکر آیا ہے. تو بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. ان اللہ عندہ علم الساعۃ. اس تعلق سے چند حدیث اور قرآن کی آیت بھی ہم دیکھتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نازیات آیت نمبر 42-44، وہ تجھ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہے، بتائیے قیامت کب آئے گی. کیوں اس کا سوال کرتے ہیں؟ یہ چڑ کر کے اور غلط ثابت کرنے کے لیے. مشرکین مکہ اور آج بھی لوگ جب ان سے یہ بتایا جائے کہ یہ دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں ہے، جس خالق نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہیں موت دے گا، اور موت دینے کے بعد پھر سے تمہیں پیدا کرے گا، اپنے حضور حاضر کرے گا اور تم سے سوال جواب کرے گا، تو یہ چڑ کر کے کہتے ہیں کب آئے گی قیامت؟ لے آؤ اس کو، عذاب لے آؤ. تم بہت ڈراتے ہو، ہم کو بہت دھمکاتے ہو، ہمیں اپنی مرضی کی زندگی نہیں جینے دیتے ہو، تو لے آؤ قیامت، لے آؤ. تو ان سارے سوالوں کا جواب اللہ نے دیا، اور وہ تم سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہوگا. اس کا ذکر، اس کے ذکر سے تو کسی خیال میں ہے، تیرے رب ہی کے طرف اس کی انتہا ہے، مطلب اس کا علم جو ہے وہ صرف تیرے رب کو ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم کسی اور کو نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کے. اس طریقے سے سورہ اعراف آیت نمبر
187 سورہ اعراف، وہ تجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کا قیام کب ہوگا؟ کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت کا اس کے سوا کوئی ظاہر نہیں کر سکتا، مطلب اس قیامت کا وقت اس رب کے سوا کوئی اور ظاہر نہیں کر سکتا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 63 میں بھی آپ نوٹ کر لیں، سورہ احزاب آیت نمبر 63 میں ایک حدیث جو امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی کنجیاں 5 ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا۔ اب وہ 5 کنجی یعنی چابی، جس کو سوائے اللہ رب العزت کے اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ اب اس سے پتہ چلا کہ جتنے بھی یہ جوتشی ہیں اور جتنے بھی یہ فال نکالنے والے ہیں، جنم کنڈلی بنانے والے ہیں، کل کیا ہوگا یہ بتانے والے ہیں، یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، یہ سارا کے سارا اندھ وشواس ہے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا، اور کسی بھی قسم کی طاقت لگا لے وہ وہاں تک وہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا، کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کوئی نہیں جانتا، یہ دوسرا تھا کہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی۔ یہ اسے امام بخاری نے روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 1039۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے جو سیدنا ابو ہریرہ جس کے راوی ہیں، اور یہ حدیث جبرائیل ہے اور بہت فیمس مطلب بہت معروف حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے، حدیث جبرائیل کے نام سے جانی جاتی ہے، انسان کی شکل میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہوئے، صحابہ کے بیچ سے راستہ نکالتے ہوئے سینے کو مطلب محفل کے سینے کو چیرتے ہوئے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 زانو ہو کر کے بیٹھ گئے، اور اپنے پیر کو نبی مکرم کے پیر سے ٹکا کر کے اور اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے کچھ سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ یا رسول اللہ، ایمان کیا چیز ہے؟ نبی مکرم نے اس کا جواب دیا۔ پھر دوسرا سوال کرتے ہیں اسلام کیا ہے؟ آپ نے اس کا جواب دیا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ احسان کیا ہے؟ پھر آپ نے نبی مکرم نے اس کا جواب دیا۔ پھر وہ چوتھا سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے پوچھا جا رہا ہے اور جو پوچھنے والا ہے پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، جس سے پوچھا جا رہا ہے اور وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، لیکن میں اس کی چند نشانیاں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 4777۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جانتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے تعلق سے کہہ دیا کہ میں اس کو نہیں جانتا ہوں، اس کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ تو اس تعلق سے یہ آیت ہے، آیت نمبر 34 پھر سے دیکھیں، ان اللہ عندہ علم الساعۃ، بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی اللہ کے علاوہ قیامت کب قائم ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا۔ دوسرا، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی بارش نازل کرتا ہے، یعنی بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، یہ بھی سوائے اللہ رب العزت کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اس چیز کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں موسم وبھاگ جو بتاتا ہے کہ فلاں جگہ موسلادھار بارش ہونے والی ہے، فلاں جگہ سوکھا رہنے والا، فلاں جگہ ایسا ہوتا ہے، دوسرے دن اس ٹائم کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ساری کی ساری باتیں آپ کو من گھڑت یا ان کا قیاس نکلتا، اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ایسا انومان لگایا جا رہا ہے۔ ہم خود دیکھتے ہیں کہ بادل بہت تیزی سے گرج رہے ہیں، پورا ڈارک ہو گیا، کالا ہو گیا ہے، لیکن اس کے بعد بارش نہیں ہوئی، اور کبھی سب کچھ کھلا ہوا ہے، دھوپ بھی ہے اور اچانک بارش ہو رہی ہے۔ تو یہ بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، یہ سوائے اللہ رب العزت کے اور کسی کے اختیار کی بات نہیں ہے کہ وہ بارش کو دوسری جگہ برسا دے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اس قدر آگے بڑھ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ فلاں دیش میں ہی بارش برسائیں گے یا فلاں کھیت میں ہی بارش برسائیں گے، ان کے بس کی بات یہ چیز نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے اختیار کی بات ہے کہ کس مخلوق کو کہاں پر کتنے پانی کی ضرورت ہے، وہ ہمارا رب ہی بہتر جانتا ہے، اور وہی بارش برساتا ہے۔ وَيَعْلَمُ، پھر اللہ رب العزت نے علم کا ذکر کیا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے جو پیٹ میں ہے، جو رحم میں، ارحام رحم میں ہے، وہی جانتا ہے جو رحم میں۔ تو رحم یعنی ماں کے رحم کے اندر جو ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ آج اس دور میں ہم مشینوں کے ذریعے سے صرف یہ جان پاتے ہیں کہ میل ہے یا فیمیل ہے، اور اس میں بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ غلط نکل جاتا ہے،
لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ اللہ رب العزت یہ جانتا، اللہ ہی جانتا ہے کہ میل و فیمیل ہے، یہ بات نہیں ہوئی ہے۔ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے وَيَعْلَمُ، اور اللہ ہی وَيَعْلَمُ، وہی جانتا ہے مَا فِي الْأَرْحَامِ، جو کچھ رحم میں ہے، جو کچھ کوکھ میں ہے۔ تو کوکھ ماں کی ہوتی ہے، تو ماں کی کوکھ میں جو ہے وہ اللہ جانتا ہے، یعنی اللہ جانتا ہے کہ یہ جنتی شخص ہے یا جہنمی شخص ہے، یہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، یہ کتنا رزق پائے گا اور یہ کب مرے گا، یہ عالم ہے یا جاہل ہے، یہ بد کردار ہے یا اچھے کردار کا ہے، اسے رزق کتنا ملے گا اور یہ رزق کو کتنا حاصل کرے گا، یہ کب فوت ہوگا، یہ سب چیز جاننے والا جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ اللہ جانتا ہے یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، اللہ ہی رب العزت جو ہے اس کے ساری چیزوں کو جانتا ہے کہ یہ جو ہے صحت مند ہوگا یا غیر صحت مند ہوگا، یہ ہینڈی کیپ پیدا ہوگا وغیرہ وغیرہ، تو وہی جانتا ہے جو پیٹ میں ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کے علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتا کہ جس بچے کی وہ پرورش کر رہا ہے وہ بچہ اس کا مطیع و فرما بردار رہے گا یا اس کو دھکا مار کے گھر سے نکال دے گا، نہیں جانتا باپ اس بات کو۔ وہ نیک رہے گا، اس کا فرما بردار رہے گا، اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور اس کے مر جانے کے بعد اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا یا صدقہ جاریہ ہوگا، یعنی صدقہ جاری رہنے والا رہے گا، یا اس کے لیے جو ہے گناہوں کا سبب بن جائے گا، اس کو گناہوں کو پہنچانے والا بن جائے گا۔ یہ باپ بھی نہیں جانتا ہے، یہ ماں بھی نہیں جانتی ہے، یہ صرف اللہ رب العزت جانتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کیا اس نے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، وما یدری، وہ ادراک نہیں رکھتا، مطلب وہ کتنا ہی غور و فکر کر لے، کتنا ہی تدبر کر لے، کتنے ہی طاقت اور کتنی ہی صلاحیت لگا لے، کل وہ کیا کرے گا وہ نہیں جان سکتا۔ دیکھ لیں آپ کتنے پلاننگ بناتے ہیں ہم لوگ کہ کل ایسا ایسا کرنا ہے، لیکن کل کیا ہوتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو کل کیا ہوگا وہ صرف اللہ رب العزت جانتا ہے کہ کل تم وہ کام کر پاؤ گے نہیں کر پاؤ گے، کتنا کرو گے یا اس کے علاوہ کیا کرو گے، یہ صرف اللہ جانتا ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا۔ یہ بھی جو اپنے آپ کو غیب کے جاننے والے بنتے ہیں، لوگوں کو ہاتھ کی لکیر دیکھ کر کے اور ان کی زندگیاں بتاتے ہیں، یا فال نکال کر کے ان کی زندگیاں بتاتے ہیں، یا ان کے نام کے عدد لکھ کر کے اور پھر اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ایسا ایسا ہوا اور اب ایسا ایسا ہونے والا ہے۔ یہ ایسا ایسا ہوا ہے یہ کس بنیاد پہ بتا دیتے ہیں؟ یہ بتاتے ہیں حمزات کی بنیاد پر۔ حمزات ایک ایسا شیطان ہے جو ہر انسان کی پیدائش کے ساتھ ایک شیطان اس کے ساتھ اس کو لگا دیتا ہے۔ دیکھیے شیطان کتنا ایکٹیو ہے، اس نے جو اللہ رب العزت سے وعدہ کر کے آئے کہ مجھے تو مہلت دے اور میں ان سب کو جہنم میں لے کر کے جاؤں گا سوائے تیرے مخلص بندے کے، جو توحید پرست ہوگا، اخلاص والا ہوگا، صرف تیری عبادت تیری رضا کے لیے کرنے والا ہوگا، وہ بچے گا میرے سے، باقی اور کوئی نہیں بچتا، سب کو میں لے کے آؤں گا جہنم میں۔ تو وہ اتنا ایکٹیو ہے اپنی اس ورک میں، اپنے اس کام میں، اور ہم اپنے کام میں کتنے پیچھے کہ جیسے ہی ایک انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیتا ہے۔ اب وہ شیطان اس کو زندگی بھر اس کو وسوسے کرتا ہے۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی صحابہ کرام کو، تو صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن وہ مسلم ہو گیا، وہ تابع فرمان ہو گیا، یعنی اس نے اسلام قبول کیا۔ بہرحال تو یہ ایک جو لگا ہوا رہتا ہے، جب وہ یہ جوشی کے پاس جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی شیطان ہے اور شیطان کا کام ہی ہے کہ اس کو یہ قرآن سے ہٹا دے، یہ قرآن کے اوپر کفر کرا دے، انکار کرا دے قرآن کا، یا اللہ رب العزت کی بات کا انکار کرا دے۔ شیطان کا اتنا ہی کام ہے کہ کسی طریقے سے اس کو کفر پہ لے آئے، کسی طریقے سے اس کے ایمان کو ڈگمگا دے، یعنی منافق بنا دے۔ منافق شک کرنے والا ہوتا ہے اپنے ایمان پہ، اور مومن والا یا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، وہ ریب نہیں کرتا، وہ شک نہیں کرتا جو کچھ اس کے اندر ہے۔ تو جب یہ جوشی کے پاس جاتا تو اس کا جو حمزات ہے، اس کا جو شیطان ہے، وہ اپنے شیطان سے، کیونکہ اس کے پاس بھی قبضے میں ایک شیطان ہے، اور اس نے قبضے میں نہیں، شیطان نے اس کو قبضے میں کر کے اور اس سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کر رہا ہے۔ جو بھی فال نکالنے والا ہے یا جنم کنڈلی بنانے والا ہے یا بھوشیہ بتانے والا ہے، اور کوئی تو طوطے کو لے کر کے بیٹھتے ہیں، اس سے پھر وہ نکالتے ہیں، اور اس قسم کی جتنی بھی چیزیں، جتنے بھی راستے ہیں، یہ سب راستے ایک ہی جگہ جاتے ہیں، اور وہ ہے کاہن کی طرف۔ اب وہ اپنے اس شیطان سے اپنے شیطان کی بات کرواتا ہے، اور پھر اس حساب سے وہ جو کچھ پچھلا ہو چکا ہے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ بچپن سے، تو وہ بتا دیتا ہے کہ یہ پہلے فلاں جگہ رہتا تھا، اب یہ یہاں پہ رہتا ہے،
اس کی زندگی میں یہ 3 حادثے ہوئے، طلاق ہو گئی ہے کہ آپ مرتے مرتے بچ گیا یا ایکسیڈنٹ سے بچ گیا، اس کے گھر کے اتنے دروازے وہ فٹافٹ بتا دیتا ہے. تو جیسی یہ چیز بتاتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ ہوا ہے اور ایسا ایسا ہے اور تمہارا گھر ایسا ہے فلاں دشا میں اور یہ وہ، تو یہ فوراً یقین کر لیتا ہے کہ ہاں یہ تو کچھ پہنچا ہوا ہے، یہ تو سب کچھ بتا سکتا ہے. تو یہاں تک تو اس نے شیطان کی مدد سے بتایا تھا. اب آگے کی چیز یہ اپنی مرضی سے بتا رہا ہے قیاس کی بنیاد پر کہ اب تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اب تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے. اب اگر اس نے اس پر یقین کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کاہن کی بات پر یقین کیا اس نے میری نبوت کا انکار کیا، اس نے میرے اوپر آنے والی شریعت کا انکار کیا. یعنی وہ دائرے اسلام سے ہی باہر ہو سکتا ہے، یا یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ اس کی عبادت اتنے دن کے قبول نہیں ہوگی، یا جس نے اقرار ہی کر لیا تو اس نے میری نبوت کا انکار کر دیا. اب نبوت کا انکار کرنے والا کیا ایمان میں رہے گا؟ تو یہ غیب جاننے والا یہ صرف دھوکے باز ہے، یہ دعویٰ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا، کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، اور قیامت کب قائم ہوگی، یا کل کیا ہونے والا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، یعنی کل کیا ہوگا وہ کوئی نہیں جانتا. اس کے بعد اللہ فرماتا وما یدری، اور کوئی اس کا ادراک نہیں رکھتا، نفسم بأیہ، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا، کہاں اس کی موت آنا ہے، کس زمین پر مرے گا، اور کس زمین پر اسے سپرد خاک کیا جائے گا، اس کو مٹی کے حوالے کیا جائے گا، کوئی نہیں جانتا. بے شک اللہ، پھر اللہ فرماتا ان اللہ علیم خبیر، تو بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والا اور خوب باخبر ہے. وہ علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، وہی علم والا ہے اور وہی خبر رکھنے والا ہے پوری دنیا کی، پوری مخلوق کی، پوری چیزوں کی. صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی خبر رکھنے والا ہے. اللہ رب العزت کے فضل سے سورہ لقمان ختم ہوئی. کل سے انشاءاللہ تعالی سورہ ملک شروع ہوگی، سورہ سجدہ انشاءاللہ تعالی شروع ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی اللہ رب العزت توفیق دے، اس پر ایمان لا کر کے عمل صالح کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. آج کی کلاس میں ہم نے کیا سیکھا؟ اس رکوع کے اندر مقصد زندگی کیا، آج کی کلاس میں ہمیں مقصد زندگی کیا بتائی گئی. سورہ لقمان آیت نمبر 33. دنیا کی زندگی کے دھوکے سے بچنا ہے، اور دوسرا شیطان کے دھوکے سے بچنا ہے. اور شیطان کون ہے؟ جو اللہ رب العزت کا نافرمان ہے، جو نافرمانی کی دعوت دیتا ہے، وہ شیطان ہے. کیونکہ نافرمانی کی دعوت اس نے آدم علیہ السلام کو دی تھی. تو شیطان کو پہچاننا ہے تو اس کی پہچان یہی ہے کہ وہ اللہ کا بھی نافرمان ہے اور ہمیں بھی نافرمانی کی دعوت دیتا ہے. ابلیس نے اللہ کی نافرمانی بھی کیا اور آدم علیہ السلام کو نافرمانی کی دعوت دیا. تو دنیا کی زندگی کے دھوکے سے ہمیں بچنا ہے، یعنی دنیا کی جو چمک دمک ہے اسے اتنا ہی حاصل کرنا ہے، اسے اتنا ہی حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے جتنا یہ اللہ رب العزت کے اوامر اور نواہی کے ساتھ، جس سے اللہ نے روکا ہے اور جس کام کا حکم دیا ہے اس کے ساتھ دنیا جتنی حاصل ہو سکتی ہے اتنی حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے. دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. ہم کتنی ہی کوشش کر لیں، جتنا ہمارے خالق نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے اس سے نہ ہم ایک لقمہ زیادہ حاصل کر سکتے نہ ایک لقمہ کم کر سکتے. ہم صرف کوشش کر رہے ہیں. تو کوشش ہم کتاب و سنت کے دائرے میں رہ کر کے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے، دین کے دائرے میں رہ کر کے ہمیں کوشش کرنا ہے، جدوجہد کرنا ہے. اور دنیا کی چمک میں ہم کو نہیں آنا ہے کہ اور دوسرا شیطان کے مکر فریب میں ہمیں نہیں آنا ہے. یہ ہمارا مقصد اس رکوع کے اندر ہمیں سمجھ میں آیا. دوسرا، اللہ ہمارا رب ہے. تو اللہ کے بارے میں کیا جانا ہم نے آج کی کلاس میں؟ اللہ کے بارے میں ہم نے کلاس میں کیا جانا؟ دوسرا پوائنٹ نمبر 1، سمندر میں کشتی اللہ تعالی کے فضل سے چلتی ہے. آپ دیکھیں کہ پانی بہ رہا ہے اور اس میں کشتی ایک تنکے کے مانند ہوتی ہے. 75% پانی ہے. ہماری خود زمین جو ہے ڈوبی ہوئی ہے، اس کے اندر 75%. تو اس ناؤ کی کیا حیثیت؟ تو یہ اللہ ہی کا فضل ہے
کہ جو اس کے اندر کشتیاں چلتی ہیں اور ہمارے لیے رزق نکال کر کے دیتی ہے. یہ آیت نمبر 31 میں تھا. آیت نمبر 32 میں پوائنٹ نمبر 2، اللہ ہی بچا کر انسانوں کو خشکی تک لے کر کے آتا ہے. اللہ ہی ان کشتیوں سے بچا کر کے انسان کو خشکی تک لے کے آتا ہے. اس سے دوسرا استدلال ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جتنی بھی مصیبتوں کے اندر ہم پھنستے ہیں وہاں سے اللہ ہی ہمیں نجات دلاتا ہے. بیماری کی مصیبت ہو، کاروبار کی مصیبت ہو، یا کسی دوسرے غلط معاملے میں ہم پھنس گئے ہیں اس کی مصیبت ہو، نکالنے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے. آیت نمبر 32 سے ہمیں پتہ چلا. تیسرا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ تمہیں مرنا ہے اور موت کے بعد میں تمہیں زندہ کروں گا، یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے کیونکہ وعدہ کرنے والی ذات ہمارے خالق کی ہے. یہ آیت نمبر 33 سے ہمیں پتہ چلا. اس طریقے سے چوتھا، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے. قیامت کب قائم ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا سوائے صرف اس کی علامتیں ہمیں بتائی گئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اللہ کے ذریعے سے. تو قیامت کا علم اللہ کو ہے آیت نمبر 34 کے اندر. پانچواں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. عالم الغیب اللہ رب العزت ہے. سورہ لقمان آیت نمبر 34. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے رہنما ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رہنمائی آج کی کلاس میں ہمیں ملتی ہے جو ہم جس تفسیر تک ہم پہنچ پائے. نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی کے دھوکے سے بچنا ہمیں سکھایا کہ ہم کس طریقے سے شریعت کی پابندی کر کے اور دنیا کے دھوکے سے ہم بچیں، یعنی دنیا کے مکر و فریب سے ہم بچیں. سورہ لقمان آیت نمبر 33 کی تفسیر میں. دوسرا پوائنٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کرنا سکھایا کہ دین یعنی توحید کو، جیسے سورہ بقرہ کی آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ خالص دین اللہ ہی کا ہوگا. سورہ لقمان آیت نمبر 32 کے اندر دیکھا. تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد عہدی کی حقیقت کو سکھایا کہ ہم جو عہد کر کے اور اس کا انکار کر دیتے ہیں، مصیبت میں پھنستے ہیں تو عہد کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت تو ہی ہمارے بچانے والا ہے، تو ہی ہمارا خالق مالک ہے، تو ہی ہمیں نجات دے سکتا ہے، اور اس کے بعد جو عہد توڑ دیتے ہیں اس کے تعلق سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ بد عہدی سے ہمیں بچنا ہے. سورہ لقمان آیت نمبر 32. اس طریقے سے چوتھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناشکری کی حقیقت کو سمجھایا کہ ناشکری کیا ہے. ناشکری کہ اللہ رب العزت نے جو دیا ہے اس کا کریڈٹ کسی اور کو دینا. سورہ لقمان آیت نمبر 32. کامیاب لوگوں کے رویے، کامیاب کون لوگ ہوتے ہیں، ان کی کیا صفات ہے. آج کی رکوع میں ہم نے کیا دیکھا، جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں. کیونکہ جو صبر کرتا ہے اور پھر وہ شکر بھی کرتا ہے تو وہ شکر کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ صبر کے اندر شکر بھی شامل ہوا کرتا ہے. صبر اس کو کہتے ہیں جس کے اندر شکایت نہ ہو، جس کے اندر شرک نہ ہو، جس کے اندر جزا فضا نہ ہو. تو پہلا صبر کرنے والا، دوسرا شکر کرنے والا. 31 نمبر کی 31 نمبر کی آیت میں تھا. تیسرا پوائنٹ، اللہ ہی کے لیے اپنے دین کو خالص کر کے اسے پکارنا. دین کو خالص کر کے اسے پکارنا یعنی سارے باطل معبود سے کٹ کر کے صرف اس ایک اللہ کو پکارنا. آیت نمبر 32. یہ کامیاب ہونے والوں کی پہچان ہے، یعنی کامیاب لوگوں کے یہ رویے ہیں. چوتھا، اپنے رب سے ڈرنا، وہ اللہ رب العزت سے ڈر کر کے زندگی جیتے. آیت نمبر 33 کے اندر ہمیں یہ ملا. اور پانچواں، آیت نمبر 33 میں یہ دنیا کی زندگی کے دھوکے سے بچنا. دنیا کی زندگی کے دھوکے سے بھی بچنا ہے اور شیطان کے دھوکے سے بھی بچنا ہے. آیت نمبر 33. ناکام لوگوں کے رویے، ناکام لوگوں کے رویے آج کی کلاس میں کیا پتہ چلا. نمبر 1، آیت نمبر 32، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا. اللہ تعالیٰ کی آیت کا کون انکار کرتا ہے؟ وہاں پہ بتایا گیا تھا کہ جو صبر اور شکر نہیں کرتا ہے، وہی جو عہد کو توڑتا ہے اور ناشکری کرتا ہے یعنی کفر کرتا ہے. سورہ لقمان آیت نمبر 32، اللہ تعالیٰ کے آیات کا انکار کرنا. بد عہدی کرنا یعنی اللہ کے آیت کا انکار کرنا، اس سے مراد اللہ کی نشانیوں کا، کہ وہ ایسے بھंور میں پھنس گیا تھا اور اس موجوں کے حوالے اس کی کشتی ہو گئی تھی. یہ اللہ کی آیت تھی، اللہ کی نشانی تھی کہ اللہ نے اسے زندہ نکال کر کے لایا. ہماری بھی زندگی میں ایسے کئی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کئی ایسے حادثے ہوتے ہیں، کئی ایسے حالات آتے ہیں زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ کہ وہاں سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، وہاں سے بربادی کا کوئی راستہ نہیں تھا، وہاں سے بے عزتی کا کوئی راستہ نہیں تھا. لیکن اللہ رب العزت نے بے عزتی سے بچا لیا، اللہ رب العزت نے موت سے بچا لیا، اللہ نے تباہی اور بربادی سے بچا لیا. اب جب اللہ نے بچا لیا تو یہ اللہ کی آیت تھی.
اب اس آیت کا انکار کون کرے گا؟ جو عہد کو توڑتا ہے اور جو شکر نہیں کرتا. آیت نمبر 32 کے اندر تھا اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار کرنا. بد عہدی کرنا، عہد کو توڑنا، آیت نمبر 32 میں ہی تھا. ناشکری کرنا آیت نمبر 32 میں. آؤ کچھ کرنے، یعنی آج کی کلاس میں عزم ارادہ کرنا ہے. ہمیں کیا چیز کا ارادہ کرنا ہے، کیا چیز ہم آج لے کر کے اٹھے ہیں؟ تو وہ ارادہ یہ کرنا ہے کہ اپنے رب کی غضب سے بچنا ہے انشاءاللہ تعالی. اپنے رب کے غضب سے بچنا ہے انشاءاللہ تعالی. منزل ہے کہاں ہماری، یا ہم نے کیا جو عہد لے کر کے آج کی کلاس سے اٹھے ہیں، کیا سبق ہم نے لے کر کے اٹھے ہیں. تو نمبر 1، کیا میں نے مطلب ہم یہاں پہ اپنا محاسبہ کریں گے، سیلف انالیسس کریں گے کہ ہم نے آج کلاس میں صرف ٹائم پاس کیا ہے یا ان سبق کو لے کر کے اٹھے. نمبر 1، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کر کے اسے پکارنے کا ارادہ کر لیا ہے کہ دین کو خالص کر کے، مصیبت آئے یا نہ آئے. جب مصیبت آتی ہے جب تو صرف اللہ کو ہی پکارتا ہوں، اب مصیبت آئے یا نہ آئے پوری زندگی اپنے دین کو خالص کر کے صرف اللہ رب العزت کو پکاروں گا. کیا یہ میں نے عہد کیا ہے؟ نمبر 2، کیا میں نے دنیا کی زندگی کو دھوکے سے بچنے کا ارادہ کیا؟ دنیا کی زندگی کے دھوکے سے بچنے کا ارادہ کیا کہ یہ گھر بھی دھوکا ہے، یہ زندگی بھی دھوکا ہے، بھائی بہن اور جتنے بھی رشتہ دار ہیں اور جو دولت ہے اور جو عزت ہے یہ سب دھوکا ہے، یہ سب کو چھوڑ کر کے جانا ہے. تو اس دھوکے سے بچنا ہے، یعنی اس کو حاصل تو کرنا ہے لیکن اتنا ہی جتنا ضرورت ہے. مقصد آخرت ہے. تو کیا ہم نے ایسا ارادہ کیا ہے؟ تیسرا، کیا میں نے بد عہدی سے بچنے کا ارادہ کیا ہے کہ جو مصیبت میں ہم نے عہد کر لیا توحید پرست رہنے کا، تو کیا اس کا ارادہ کیا ہے؟ چوتھا، کیا میں نے ناشکری سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اور اس نعمت کا حق کسی اور کو دینا، اپنے آپ کو یا کسی اور کو دینا، اس سے بچنے کا میں نے ارادہ کر لیا. جو بھی نعمت ہمیں ملی ہے پہلے تو ہم نعمتوں کو ڈھونڈیں، سوچیں ہم کہ کیونکہ ہم دل سے اس کے بارے میں سوچیں گے تو پھر زبان میں بھی وہ چیز آئے گی کہ اللہ نے مجھے یہ عطا کیا ہے، اور پھر اعضا کا بھی عمل ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اپنے عہد کو پورا کرنے کی، اور جو ہم نے عزم کیا ہے اس عزم کو پورا کرنے کی، اور جو زندگی کا مقصد ہمیں سمجھ میں آیا ہے ان سب پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.